اوتوا الکتاب، اور جب اللہ رب العزت نے پکا وعدہ لیا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بضرور لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں اس کو چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور خریدا بِهِ، اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے کچھ اصول بیان کیے تھے کہ اللہ رب العزت تم کو تمہاری مال کے اندر بھی آزمائے گا اور تمہاری جانوں کے اندر بھی تمہاری آزمائش جو ہے نہ کرے گا، اور بتایا تھا کہ ہر انسان کو آزمائش کے لیے جو ہے نا وہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے آزمائش جو ہے نا وہ آ سکتی ہے، امتحان آ سکتا ہے۔ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ جس انسان کا ایمان جس قدر مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی جانب سے آزمائشیں بھی اتنی زیادہ سخت اور کڑی ہوتی ہیں۔ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی ہلکی پھلکی آزمائش کے اندر ضرور بضرور جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں کسی آزمائش اور امتحان کے اندر نہ ڈالیں۔ دوسری بات یہ جو ہے نا وہ عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب کی جانب سے تمہیں تانے بھی سننے کو ملیں گے، غیر مسلموں کی جانب سے تمہارے اوپر الزام بھی لگائے جائیں گے، اذیت ناک باتیں بھی تمہیں جو ہے نا وہ سننے کو ملے گی۔ اگر ایسا ہو تو تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور تقوی کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور توجہ اللہ کے دین کی طرف رکھنی ہے۔ اللہ کے دین کو کھول کھول کے تم نے جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ یہ یہود کا وتیرہ جو ہے نا وہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے دین میں گڑبڑ کرتے تھے، وہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے تھے، تحریف سے جو ہے نا وہ کام لیتے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوتے تھے کہ ہم تیری دین کی خدمت کریں گے، ہم تیری کتاب کی جو ہے نا وہ خادم جو ہے نا وہ بنیں گے، کتاب کو کھول کھول کے بیان کریں گے، وعدہ خلافی بعد میں جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہے نا وہ چھپاتے، اللہ کے دین کی اور اللہ کی کتاب کی توہین جو ہے نا وہ کرتے، اللہ کی کتاب کو جو ہے نا پس پشت جو ہے نا وہ ڈالتے، اور کتمان حق سے جو ہے نا وہ کام لیتے، اور دین اسلام کو چھپا لیتے، واضح جو ہے نا وہ نہ کرتے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اسی بات کا جو ہے نا وہ ذکر ہے، یہود کی خباثت کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو چکنا کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ان کی روش کو اختیار کرتے ہوئے دین کو چھپانا نہیں ہے، دین کے احکام کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ تو ایک وعدے کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے جی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے جن لوگوں کو کتاب دی ان سے پکا وعدہ لیا، اور یہ کوئی پہلا مقام نہیں ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ سے کوئی پہلے مقام پہ جو نا وہ وعدہ لیا ہو، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان سے بہت سارے وعدے لیے تھے۔ مثلاً آپ پہلے پارے کے اندر بھی جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ایک ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے میری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ جس وقت حکم عدولی کی، اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جس وقت انہوں نے اللہ کی کتاب کی نافرمانی کی، ہم نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو پھر انہوں نے مجبوراً مانا۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو پہاڑ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ گرا دیا جائے گا، اور اسی جگہ پہ ان کو نیست و نبود جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھیڑ کے اللہ رب العزت نے بالکل ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ مانو، ان کو ماننا پڑا،
خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، آگے سے انہوں نے جواباً کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، تیرے حکم کو مان لیا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو پیچھے کیا، وعصینا، پھر نافرمان بن۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اس سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جبراً جو ہے نا اسلام قبول کرایا، اور اسلام کے اندر تو جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تو جبر نہیں۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھیے، دین کے اندر واقعتاً کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ کسی یہودی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، عیسائی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، سکھ کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان ہو، اسلام کو قبول کر لے، پھر وہ دین سے پھر رہا ہو اور مرتد بن رہا ہو، اب اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی، اب اس کو قید میں ڈالا جائے گا 3 دن تک، اور اس کے اشکالات کو اور اعتراضات کو دور کیا جائے گا، اور 3 دن کے بعد بھی اگر وہ اسلام کے اوپر دوبارہ نہیں آتا، اسلام کہتا ہے یہ اس کی گردن کو اڑا دو، قتل کر دو۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑی ظالمانہ سزا ہے، جی کوئی ظالمانہ سزا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ملک کے قانون اور آئین سے جو لوگ غداری کرتے ہیں ان کی بھی سزا جو نا ہر ملک کے اندر یہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ یہ اللہ کے دین کا باغی ہے، مرتد، اللہ کے دین سے پھرنے والا، اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی۔ لیکن جو بندہ ہے ہی غیر مسلم، اس سے زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کو جبراً اسلام قبول جو ہے نا کرنے کا زبردستی اس کو حکم نہیں دیا جائے گا۔ اپنی خوشی سے کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ ہمارے ملک کے اندر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اقلیتی قومیں بھی ہیں، رہ رہی ہیں۔ ایک مسلمان امیر المومنین اور وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری ہے، جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ فراہم کرنا حاکم کی ذمہ داری ہے، اسی طرح جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر وہ ٹیکس دے کے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کے حاکم سے جو ہے نا امان جو ہے نا وہ طلب کر لیا ہے۔ جس طرح مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو، آل اولاد کی حفاظت حاکم کی ذمہ داری ہے، اس یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو کی بھی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اسی طرح۔ بلکہ فقہ حنفی کا تو مسلک یہ ہے، اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو اس کے مقابلے کے اندر اس مسلمان کو قصاصاً جو ہے نا قتل کیا جائے۔ شریعت نے کسی کے اوپر، کسی ہندو کے اوپر، کسی یہودی کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ تم مسلمان بن، لیکن اگر مسلمان اسلام سے پھرتا ہے اس کے اوپر زبردستی کی جائے۔ بے نہیں یہی کیفیت یہاں پہ ہے۔ ان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مان لیا ہوا تھا، جب تسلیم کر لیا، اب جناب یہ پھر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کر ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہنے لگے سمعنا، ہم نے تیرا حکم سن لیا ہے، مان بھی لیا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ نے کوہ طور کو ہٹایا، وعصینا، نافرمانی جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے حکموں کے فرما بردار بن۔ اسی طرح پہلے پارے کے نصف کے اوپر جو ہے نا یہ مقام آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ انہوں نے ادھر بھی وعدہ خلافی کی، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنا جو ہے نا وہ شروع کر۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت والوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، دین کی باتیں کرنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے نا ان تک جو ہے نا وہ پہنچانے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو تم نے ادا جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، ان ساری باتوں کے اوپر تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر تم جو نا اس سے منکر ہو، پھر تم نے انحراف کر لیا، پھر تم نے اس سے جو نا منہ موڑ۔
تو یہ تو یہود و نصارہ کی شروع سے عادت جو ہے نا وہ چلی آ رہی ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا قتل نہیں کرنا، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، ادھر بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، یہاں پر بھی ایک ان کی وعدہ خلافی جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے۔ اوپر دیکھیے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم ضرور بضرور لوگوں کو اللہ کے دین کے احکام کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان کرو گے، اللہ کی کتاب کو کھول کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کے حکموں کو چھپاؤ گے نہیں، ہر حکم کو جو نہ کھول کھول کے بیان کرو گے، اللہ کے اوامر کو کھول کھول کے بیان کرو گے، اللہ کی نواہی کو کھول کھول کے بیان کرو گے، اللہ کے حکموں کو علل اعلان جو ہے نا واضح کر کے بیان کرو گے، محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیری ہو، جیسا بھی جو ہے نا وہ وقت ہو، جیسا بھی زمانہ ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، تم اللہ کی کتاب کو چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کے جو ہے نا وہ بیان کرو گے۔ اللہ کہتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا وہ پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اور پس پشت ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پکڑ کے جو پیچھے جو ہے نا وہ گرا دیا، اس کی طرف پیٹھ کر دی، مطلب یہ ہے کہ نافرمان بن، نافرمانی کی، حکم عدولی جو ہے نا وہ کی۔ کتاب اللہ کو پیٹھ دینے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ کو پیٹھ نہ ہو جائے، یہ اس کا ادب سمجھا جاتا ہے، بس یہی اس کا ادب سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کتاب اللہ کو غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کا احترام ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ ہم نے پیٹھ نہیں کرنی، یہ اس کا ادب ہے۔ یاد رکھیے یہ اس کا ظاہری طور پہ تو ادب ہو سکتا ہے، حقیقی طور پہ قطعاً اس کا ادب نہیں۔ حقیقت میں کتاب اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ جس انسان نے اللہ کے احکام کو تسلیم کیا اور ان کے اوپر ایمان لے کے آیا اور اپنی ساری زندگی اللہ کی کتاب کے مطابق گزاری ہے، حقیقت میں اس نے اللہ کی کتاب کے ادب اور احترام کیا۔ اور اگر بعض اوقات مجبوری کے تحت، میری لفظوں کی طرف توجہ کیجیے گا، اگر بعض اوقات مجبوری کے ساتھ کتاب اللہ کو کمر ہو بھی جائے نا، پیٹھ ہو بھی جائے، کوئی بے ادبی نہیں۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، آپ تو عوام ہیں، اللہ آپ کو مدارس میں لے جائے۔ بعض مدارس ایسے ہوتے ہیں جو رقبے کے اعتبار سے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن طلباء کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بالخصوص حفظ کے جو مدارس ہوتے ہیں اس میں اب وہ ایک لائن حفظ کی ادھر لگی ہوئی ہے، ایک لائن جو ہے نا ادھر لگی ہوئی ہے، جگہ پھر بھی کم ہو گئی ہے جی، بچے زیادہ ہیں جی، تو اساتذہ کیا کرتے ہیں درمیان کے اندر بھی ایک لائن لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جو درمیان والی لائن ہوتی ہے، یا ان کا منہ اس طرف ہوگا یا ان کا منہ اس طرف ہوگا۔ اگر منہ اس طرف ہے تو اس لائن کی طرف جو نا لڑکوں کی پیٹھ ہو رہی ہے، اگر منہ اس طرف ہے تو ادھر والوں کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی کتاب کو پیٹھ ہو رہی ہے، یہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے نا جگہ کی گنجائش ہو تو جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کتاب اللہ کو پیٹھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر اس کو ادب سمجھا ہی نہیں جاتا، اللہ آپ کو مکہ مدینے لے جائے، اس علاقے کے اندر جو کوئی ادب نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی جو ہے نا اپنے برابر میں قرآن پاک نیچے ہی رکھ دیتے ہیں۔ آپ ان سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیت اللہ کی چھت میں جو سب سے اوپر والی منزل تھی نا، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا تھا، سجدہ تلاوت، اس نے کتاب اللہ کو بند کر کے ساتھ ہی رکھ دیا نیچے، کوئی پھٹی کے اوپر نہیں رکھا۔ ایک پنجابی تھا، وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہے جناب، اس کو برا بھلا کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو ہوتا پاکستان کے اندر تو میں نے تو تیری گردن کو اتار دینا۔ اس پنجابی کو بس بیچارے کو یہی ادب سمجھ آئی ہے کہ کتاب اللہ کو اونچا رکھنا ہے۔ اب اس عربی کو کیا پتہ یہ کیا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے،
لیکن اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی. اس نے عربی کے اندر کا اس کو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جگہ پلیت ہے جس میں میں نے قرآن پاک رکھا ہے کہ پاک ہے. ان پنجابی کو کی پتا ہو ایک ہی پہ آ ہے. پنجابی کو عربی کی سمجھ نہیں آ رہی, عربی والے کو پنجابی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے جی. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مقام پاک ہے, میں نے پاک جگہ پہ اللہ کی کتاب کو رکھا ہے, کوئی پلیت جگہ پہ تو نہیں رکھا. اب اردو کے ہاں یہ ادب ہے ہی نہیں کہ قرآن پاک کو پھٹی کے اوپر رکھا ہے. وہ کہتی ہے کہ کتاب اللہ کا ادب اور احترام تو اس بندے نے کیا ہے جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے, یہی اس کا ادب اور احترام ہے. حقیقت کے اندر اس کا ادب اور احترام یہی ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کو خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر ریشم کے لباس پہنا کے غلاف پہنا کے اس کو اونچا رکھ دے الماری کے اندر, پورا سال اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے, اس کے اوپر دھول اور مٹی پڑے دے, اس کی طرف پیٹ بھی نہ کرے جی, کھول کے اس نے نہیں دیکھا, پڑھا نہیں ہے, معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کی, آپ مجھے فتویٰ دیں اس نے اللہ کی کتاب کا ادب اور احترام کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والا یہ انسان ہے جس نے اپنے گھر کے اندر کتاب اللہ کی تعلیم کو جاری نہیں کیا, اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی, کتاب اللہ کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ صراحتاً کتاب اللہ کو اٹھا کر اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیتے تھے, بلکہ مراد کیا ہے اللہ کی کتاب کو چھپاتے تھے, اللہ کی نافرمانی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے, حکموں کو تسلیم جو ہے نا وہ نہیں کیا کرتے تھے, زندگی اس کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں گزارا کرتے تھے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت جو ہے نا وہ ڈال دیا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی کتابوں کے اندر اپنے نبی کی صفات کو بڑا کھول کھول کے بیان کیا تھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا. حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک وصف کو جو ہے نا وہ پایا ہوا ہے, آپ کی صفات حمیدہ کو جو ہے نا وہ جانتے تھے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, تورات اور انجیل کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو وہ پاتے تھے, جانتے تھے, ایسے جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے کے اندر دھوکہ نہیں کھا سکتا, اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور چہرے مبارک کی نشانیوں کو پہچاننے میں ذرہ برابر بھی دھوکہ نہیں کھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا جو ہے نا وہ آیا کرتا تھا یہودی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا کرتا تھا, بلکہ آپ کی خدمت جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا. وہ مرض الموت کے اندر مبتلا تھا, وفات کے قریب کا وقت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے نا اس کے گھر کے اندر, تو دیکھا اس کا باپ اس کے سرہانے کے اوپر کھڑا ہو کر تورات مقدس کی تلاوت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یار تیری کتاب تورات کے اندر کیا میرا بھی کوئی تذکرہ ہے, میری صفات کا ذکر ہے؟ اس نے بڑے غصے کے ساتھ, کوئی ذکر نہیں ہے. وہ جو لڑکا تھا نا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا تھا, جو موت کے بالکل منہ کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بولتا ہے, میرا باپ جھوٹ بولتا ہے. تورات مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے, یہ میرا باپ تو ہے لیکن اس موقع کے اوپر جھوٹ بولتا ہے, اور میں ایمان لے کے آتا ہوں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے, اسی کی صرف عبادت کرنی چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی جو ہے نا میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد اس کی جو ہے نا موت واقع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے نا فرمایا اس بچے کو اٹھا لو, اس کے والدین کو نہ دینا, اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو, اس کو کفن دفن بھی دو, اس کو غسل بھی دو, اس کو جو ہے نا نماز جنازہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پڑھو, یہ مسلمان ہے.
عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہوا تھا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا۔ اچھا ایسا یہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کی دین کو پیٹھ کیوں دیتے تھے؟ اللہ کی حکم عدولی جو ہے نا کیوں کرتے تھے؟ صرف دنیا کا مفاد تھا۔ لوگ ان کو چندے دیتے تھے، لوگ ان کو نذرانے دیتے تھے، لوگ ان کو تحفے تحائف دیتے تھے، اور جس کسی کو جس طرح کا مسئلہ جو ہے نا وہ چاہتا وہ اس مولوی صاحب کو پیسے آگے دیتا، اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ کر کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، دیکھو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے پیسے بٹور۔ ان ساری خرافات کے باوجود پھر بھی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے، وہ سمجھتے کہ ہم دین کی جو ہے نا بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بڑا جو ہے نا عام کر رہے ہیں۔ ان کی ایک سرداری تھی، ایک چدراہٹ تھی، معاشرے کے اندر ایک معزز جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے۔ بس یہ جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہ کرتے کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا، وہ جو ہمیں چندے ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں، تحفے تحائف ملتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہماری عزت ہے، لوگ ہم سے آ کے مسائل پوچھتے ہیں، ہم بڑے بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار، وہ تو ساری ٹھیکیداری خوں کھاتے پہ آ جانی، ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ اگر ہم اپنی قوم کو کہہ دیں یہ اللہ کا سچا رسول ہے، پھر تو قوم والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مسائل پوچھنے ہیں۔ نبی کے ہوتے ہوئے کسی مولوی سے کیا حیثیت ہے اس کی؟ پھر تو ہمیں کوئی چندہ بھی نہیں دے گا۔ یہ جو ہماری روٹی روزی چل رہی ہے یہ اتنی دیر تک ہی ہے جب ہم نبی کو تسلیم نہیں کریں۔ دنیا کے قلیل اور حقیر مفاد کی خاطر انہوں نے یہ سارا کام جو نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے بڑی تھوڑی سی قیمت جو ہے نا اس کے بدلے میں دین کو جو ہے نا وہ بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو قیمت انہوں نے لی ہے نا بڑی بری قیمت جو ہے نا وہ لی ہے، بڑا ہی برا سودا جو ہے نا انہوں نے لیا۔ اور اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی ہیں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا دین کو کھول کھول کے بیان کرو، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، دین کو کھول کھول کے بیان کرو۔ انہوں نے کھول کھول کے بیان نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، دین کو چھپاؤ مت۔ انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ چھپانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کے دین کو حقیر اور قلیل مال کے مقابلے کے اندر بیچو مت۔ انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ بیچنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے یہ آیت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں اس امت کے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کی روش کے اوپر چلتے ہوئے یہ 3 کام نہیں کرنے، اللہ کے دین کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ لیکن یقین جانیے اس امت کے جو علماء سو ہیں وہ انہی 3 کاموں کے اندر مصروف اور مشغول ہیں جو 3 کام یہود و نصارہ کے اندر جو ہے نا وہ پائے جائیں۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں اللہ کی توحید کو بڑا گول مول کر کے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں، نبی کی سنت کو گول مول کر کے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ دین کی جو اصل شکل ہے اس کو چھپایا ہوا ہے، دین کی جو اصل تصویر ہے اس کے اوپر پردہ انہوں نے جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ دنیا کا مفاد ہے۔ اگر لوگوں کو کھول کھول کے اللہ کی توحید کو جو ہے نا وہ بیان کیا جائے ان کے سامنے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ میرا پیغمبر توحید کو اور دین کو، احکام الہی کو کھول کھول کے بیان کر۔ اگر ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا تو یہ جتنے گدی نشین ہیں نا، مقبروں والے، مزاروں والے، ان کی دکانداری ختم۔ ان کو ملتے ہیں چندے، نذرانے، فیسیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، ہر روز کے کتنے جو ہے نا تحفے تحائف ملتے ہیں۔ اب یہ اگر اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے پھر ان کو کون دے گا؟ وہ تو سارے ختم ہو گئے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کھول کھول کے بیان کریں اور اس کو چھپائیں مت تو وہ تیجا، ساتا، 10واں، 40واں، برسیاں، کلخانیاں، ہر تیسرے دن جو ہے نا کوئی مرا ہوتا ہے جی۔ ایک دی جناب 10واں گزرتا نہیں، دوسری جناب نواں کام شروع ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے۔
اگر یہ سنت کو کھول کے بیان کریں تو یہ ساری جو ڈرامے بازی اور دکانداری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیا کی حقیر دولت کی خاطر یہ سارا کام ہو رہا ہے، دنیا کے نذرانے وصول کرنے کے لیے یہ سارا کام۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، یہ جو تم دنیا کا مال لے رہے ہو نا اللہ کے دین کو بیچ بیچ کر، یہ متاع قلیل ہے، یہ متاع قلیل ہے۔ متاع الدنیا قلیل، یہ حقیر مال، یہ قلیل مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ساری دولت اللہ کے مقابلے کے اندر، اللہ کے علم کے مقابلے کے اندر، اللہ کے خزانے کے مقابلے کے اندر اس کی حیثیت ایسی ہے، کوئی بندہ سمندر کے درمیان میں کھڑا ہو کے ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈوبے، اس کے سوراخ کے اندر جتنا پانی آتا ہے نا ایک قطرہ بھی پانی نہیں آتا، وہ جتنا قلیل پانی ہوتا ہے، بس دنیا کی مثال اور دنیا کی دولت کی مثال جو ہے نا وہ اتنی ہے۔ اس حقیر ترین دولت کی خاطر تم اللہ کے دین کو جو ہے نا وہ بیچ رہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا ایسا بندہ، ایسا عالم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی بندہ دین کے احکام کو چھپاتا ہے، کھول کے بیان نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں میں اللہ کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور کل مخلوقات کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عالم کے پاس علم ہے اگر وہ کسی مسئلے کو جانتا ہو اور لوگ اس کے پاس آ کے مسئلہ جو ہے نا وہ پوچھے، پھر جاننے کے باوجود دین کی حقانیت اور صداقت کو پہچاننے کے باوجود اب اگر جو ہے نا وہ دین کے اوپر پردہ جو ہے نا وہ ڈالتا ہے اور دین کو چھپاتا ہے اور اللہ کے احکام کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے عالم کے منہ کے اندر جو ہے نا آگ کی لگام جو ہے نا وہ ڈالی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ آیت جو ہے یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف یہود کے علماء کے لیے بیان کی گئی ہے، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے، اس امت کے علماء کو سمجھایا گیا ہے کہ تم نے یہود کی روش کے اوپر نہیں چلنا، اللہ کے دین، اللہ کے توحید، نبی کی سنت کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ اور صرف اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا علم ہے اور جس فیلڈ کے اندر وہ ہے، دکاندار ہے، فیکٹری کا مالک ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے مزدور طبقہ ہیں، جس قدر اس کے پاس علم ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام اپنی طاقت کے مطابق سارے لوگوں تک پہنچائے، جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے پہنچائے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے نا وہ پہنچایا کرے اور شرک کا رد جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے نا وہ کیا کرے اور سنت کی ترویج اور تبلیغ کی جو ہے نا وہ دعوت دیا کرے اور رد جو ہے نا بدعات اور رسومات اور خرافات کا رد جو ہے نا ان کے سامنے کیا کرے۔ اسی مقصد کے لیے ہم جو ہے نا وہ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے جانا نہیں، درس تو ختم ہو گیا جی۔ آج کے اس نشست کے اندر آپ کے لیے ایک